اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اب یہ مانتے سب ہیں، یہ پہلا جملہ اگر یہی صحیح ٹھیک ٹھاک سے قبول کر لیا جائے تو اگلا مرحلہ اتحاد و اتفاق کو اختیار کرنا اور اختلاف اور انتشار کا خاتمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اس حکم کو کیا سارے مسلمان ہم اور آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ وہ مسلکی اختلاف کا دیکھیے، گھر میں حصے بکرے کا اختلاف ہو وہ دیکھیے، بھائی بھائی کا اختلاف ہو وہ دیکھیے، میاں بیوی کے جھگڑے میں دیکھیے، پڑوسی سے کوئی لفڑا اور جھگڑا ہو گیا اس کو دیکھیے، اور کسی سے اور جھگڑا ہو گیا اس میں دیکھیے کہ کیا قرآن و حدیث جو کہتی ہے کہ یہ حق دے دو اس کا اور معاملہ ختم کرو، تصفیہ کرو، معاف کرو، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں تو اتحاد کا راستہ آسان ہو جائے۔ یہ بنیاد ہے، اور ہر معاملے میں اور اختلاف یا فرقہ بندیاں، میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ کی اطاعت قرآن کا ماننا، رسول کی اطاعت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا۔ اختلافات وہ فرقے ہوں یا ہمارے گھر کا اختلاف ہو، اختلافات کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ اب جتنے فرقے بنے، کیوں بنے؟ اللہ اور اس کے رسول کی متعین کی ہوئے راستے کو جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، منہج، مسلک، عقیدہ، دین کا طریقہ، راستہ، اصول، ضابطہ، اگر وہی طریقہ اختیار کر لیں تو اختلاف رہے گا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا الجماعہ۔ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کے لائق، باقی سب جہنم میں، اور جو ایک ہوگا وہی الجماعہ ہے، اتحاد کا علمبردار گروہ ہے۔ وہ کون ہے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے آدمی ہٹا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹا، اختلاف پیدا ہوا، فرقہ بن گیا۔ میں فلاں بزرگ کو مانتا ہوں، میں فلاں طریقے کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے، رسول کی حدیث یہ ہے، لیکن میں نہیں مان سکتا، میرا مسلک یہ ہے، میرا سلسلہ یہ ہے، میرے گروہ کا قاعدہ یہ ہے۔ اللہ کے واسطے اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں کسی گروہ کو رد کر رہا ہوں عصبیت کی بنیاد پر۔ مسلمانوں کی بیماری کا علاج جب ہم کرنے جائیں گے تو بیماری کی وجہ تو تلاش کریں گے۔ آج ہمارے یہاں لوگ مسلمانوں کی شوکت، قوت، غلبے کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ حکومت قائم کرنے کی، کچھ اور باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں پر اتنی مصیبت پر پریشانی آ رہی ہے، اور یہ مولوی جو ہے توحید کی بات کرتا ہے، سنت کی بات کرتا ہے۔ مولوی کیوں نہ کرے؟ مسلمانوں کے مسائل کا حل قرآن و حدیث یہ کہتی ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ اس کو اختیار کریں گے تو آپ کے دنیا اور آخرت دونوں مسائل حل ہوں گے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر صبر اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمنوں کی چالیں سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ کیا ہے؟ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اللہ پر جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان سے وعدہ کیا ہے کہ زمین میں خلافت دے گا، حکومت دے گا، طاقت و غلبہ دے گا۔ ایمان اور عمل صالح۔ آپ کا ایمان ہے کہ نہیں قرآن پر؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت، طاقت اور غلبے کا تعلق قرآن حدیث سے، ایمان اور عمل صالح سے کیا ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے۔ ایمان اور عمل صالح کی اختیار کیا جائے گا تبھی آگے کی بنیادیں استوار ہوں گی۔ ابھی ہم نے آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر جمیعاً مل کر مضبوطی سے پکڑو، الگ الگ نہیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ اللہ کی رسی اسلام ہے، صراط مستقیم ہے، سب ایک ہی معنی ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ۔ اب آج ہمارا ہے مولوی، یا ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی بڑی بری حالت ہے، جو آتا ہے پیٹتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، اپنا مقصد نکالتا ہے، کوئی ووٹ لینے کے لیے لڑاتا ہے، کوئی جو ہے ہمیں جو ہے منتشر کرنے کے لیے لڑاتا ہے، کوئی اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے لڑاتا ہے، کوئی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے کے لیے لڑاتا ہے، اور آسانی سے اس ایجنڈے پہ کام کر لیتے ہیں۔ ہمارے اندر سے لوگ اعلی کار مل جاتے ہیں، ایجنٹ مل جاتے ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ یہ اختلافات میں نہ پڑو، یہ کرو کہ نہ کرو، وہ کرو کہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ۔ یہ اتحاد کی دعوت ہے؟ آج یہ بات اگر سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کا بہت بڑا اللہ نے مقصد پورا کر دیا، اللہ قبول کرے۔
یہ بنیاد سمجھ لیں. یہ جو دعوت دیتے ہیں نا، یہ کوئی خیر کی دعوت نہیں ہے، نبی کی دعوت نہیں ہے. یہ بولنے کی بات ہے، پریکٹیکل میں کچھ نہیں ہے کہ آپ بدعت کرتے رہو، آپ خرافات کرتے رہو، آپ سنت پر رہو. سب اپنے اپنے مسلک اصول پر قائم رہو اور ایک ہو جاؤ. ناممکن بات. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی رسی کو پکڑو، فرقہ فرقہ نہ بنو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرقہ فرقہ کب بنتے ہیں؟ جب اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مل کر مت پکڑو لیکن ایک ہو جاؤ. ارے فرقہ تو اسی وجہ سے بنے کہ وہ اس طریقے پہ ہے، وہ اس طریقے پہ ہے، وہ اس طریقے پہ ہے. فرقہ اسی سے تو بنا ہے. آپ کہتے ہو کہ سب طریقے بھی رکھو، فرقہ ختم بھی ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں، ایک جنت میں. آپ کہتے ہو کہ 73 کو ساتھ میں لے کے چلو، 73 جنت میں جائیں گے. وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، گائے بھی گابن، بیل بھی گابن. ہاں، ایک آدمی شرک کر رہا ہے، وہ بھی صحیح، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. بدعت کر رہا ہے، وہ بھی صحیح، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ بھی صحیح، جبکہ قرآن حدیث اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. تو اب حدیثوں کا انکار کرنے والا جو کفر اختیار کر رہا ہے، قادیانیت اختیار کرنے والا، اللہ کے اسماء و صفات کا رد کرنے والا، بدعت و خرافات کو اختیار کرنے والا، سب مل جائیں، ایک ہو جائیں. یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے. اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول چھوڑ دیا آپ نے. اگلا جملہ کیسے کیا؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. یہ جملہ دھیان رکھیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ فرقہ فرقہ نہ بنو. آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قوت کی ضرورت ہے تو جھگڑا مت کرو، میلاد کرو کہ نہ کرو، فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، شرک کرو کہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ. ناممکن. اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑو کہ نہ پکڑو، ایک ہو جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے جب اللہ کی رسی آپ پکڑیں گے تب ایک ہوں گے.